حضرت بشر حافی سے محبت ہے، الحمدللہ۔ بشر حافی سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ آپ بھی اگر پیار ہے تو کہہ دیجئے بشر حافی سے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، سب کو اجازت ہے۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، بشر حافی سے سبھی کو پیار ہے۔ مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے بھی کہیں، مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہے۔ بشر حافی سے سبھی کو پیار ہے، انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم کو تو سارے ہی ولیوں سے پیار ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تو یہ اتنے پائے کے ولی تھے، اللہ پاک نے ان کی بات ٹالی نہیں، سب محبت کرنے والوں کو بھی بخشا، کیا شان ہے۔ تو یہ اللہ کے نام کا احترام کیا، اور آج اللہ کے نام کے احترام کا بالکل الٹ ہو رہا، اتنا ہو رہا ہے یعنی کہ واقعی آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ آپ کریں کیا یار۔ میدان عرفات سے واپسی پر ہم پیدل آ رہے تھے مزدلفہ شریف کی طرف، یا غصبہ اتنے مطلب ڈبے مدینہ منورہ لکھا ہے، کھجوروں کے سبز گنبد مدینہ شریف لکھا ہوا ڈبے، اور کیا کیا، اور اب کیسے کہوں کہ یار مجھے جیسے کچلتے ہوئے جا رہے ہیں نا پاؤں سے، تو ان مقدس ناموں کا اب ہم لوگ تو کیا وہ ایک دو سال ایسا کیا تھا کہ وہ ٹھیلے رکھتے تھے، اٹھاتے رہتے تھے، ٹھیلوں میں ڈالتے رہتے تھے۔ اب یہ بھی کتنے اٹھائے، چاروں طرف ممکن نہیں ہے۔ اچھا اب اٹھانے کے بعد اس کو کیا کریں، یہ بھی ایک مسئلہ۔ اگر گڑھا کھودتے ہیں کہ اس کو دفن کریں، دفن کرنا چاہیے اگر سمندر نہیں ہے تو، لیکن پھر پولیس جو جیل میں اندر جا کر دفن کر دے گی، مبالغہ کرتا ہوں، تم مطلب ظاہر کیس کرے گی کہ تم کیا کر رہے ہو کوئی، اور ساری تفتیش اور یہ سب مسائل ہو جائیں کہ تم کو اس میں کچھ چھپا کے ڈال رہے ہو اندر۔ پھر لینگویج کے مسائل بھی سمجھائیں کیسے، تو یوں مطلب یہ کہ سمجھائیں تب بھی وہ سمجھے یہ ضروری نہیں ہے قانون، تو وہاں مطلب شاید ادب کا کوئی یا تو تصور نہیں ہے، پتہ نہیں۔ لیکن میں جب سن 80 میں حاضر ہوا تھا، میں نے ایک ماچس زمین پر، وہ بھی جیسے میں نے کہا نا میرے پاؤں پر کتنے لوگ چلے، تو ماچس کی ڈبیا اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا، مدینہ شریف میں یہ میں نے دیکھا تھا۔ خیر میں نے تو اس کو اٹھا لیا، اور جو میں نے کرنا تھا اس کو کیا، پھر میں اس کو تو یاد لایا تھا، پھر کوئی تحفے میں کسی کو دے دیا یا اس نے مانگ کے لے لیا۔ ہمارے ہاں بہت احترام ہے، پاک و ہند میں جتنا احترام ادب عشق میں نے دیکھا ہے، یا پاک و ہند والوں میں جتنا دیکھا ہے مسلمانوں میں، وہ دنیا میں کم دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، کم دیکھا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم مزار شریف میں، ان قدموں کی سیدھ میں پاک و ہند ہے، ان کے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح شاپر پر بھی لکھا جاتا ہے، لکھنے کو میں گناہ نہیں کہتا، لیکن یہ کہ یہ پتہ ہے کہ عام طور پہ ادب نہیں کیا جاتا، تو جتنا ممکن ہو بندہ بچے
لکھنے سے بھی بچے. کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کا صرف فگر سے کام چل جاتا تو پورا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے برانڈ ہوتی ہے نا, اس میں نام نہیں چلتا, اتنا ضروری نہیں ہوتا. اگر کوئی برانڈ مشہور ہو جائے نا اور رجسٹرڈ ہو جائے تو اس کی کوئی نقل کرے گا تو وہ مجرم ہے. اسٹار بنا لیے, 5 اسٹار بنا لیے, کوئی چاند بنا لیا, چاند تارا بنا لیا, مثال کے طور پر کوئی اس طرح کا کوئی بھی چیز بنا لی, شمعہ بنا لی, تو اس طرح کی چیز بنا کر پھر وہ برانڈ مشہور ہو جائے گی نا تو لوگ یہ بولیں گے شمع مارکا. لمبا چوڑا نام ان کو یاد نہیں رہے گا. وہ اسٹار مارکا وہ چاہیے, چاند مارکا چاہیے, سورج مارکا چاہیے. بات چیزیں اس طرح مارکے سے چل بھی رہی ہیں, بازار میں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو نام یاد نہیں, تو پھر نام نہ ڈالا جائے کہ لوگ بے ادبی کا. اب اتنی لمبی سوچ لائے کہاں سے آدمی. اور پھر مشکل یہ ہے کہ یہ نہیں ڈالیں گے تو گاہک بھی کڑ کریں گے, جو ہول سیل میں لیتے ہیں تو وہ بھی مطلب مسئلے کریں گے. ایسے مسائل ہیں, کیا کریں ہوتا. اللہ پاک بس ہمیں ادب نصیب کرے, حرص نصیب کرے. دنیا کی حرص بھی یہ کام کروا رہی ہے, یا سوچ نہیں ہے, ذہن نہیں ہے. صرف ادب بڑی چیز ہے. وہ شعر اعلیٰ حضرت نے ایک سے زیادہ بار فتح رضویہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اللہ دین لملا ادب اللہ. یہ بھی ایک قول ہے صوفیاء کرام کا کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے. اور ایک شعر ہے جس میں مفہوم یہ ہے کہ میرے کان میں کسی نے کہا کہ ادب ہی دین ہے. غالباً اس طرح کا شعر ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ ادب کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. لیکن اب یہ کہ ہمارے ادب یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ادب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا, ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, اتنا ہی ادب ہے. استاد آ گیا تو ادب, مولانا آ گیا تو یوں ہاتھ باندھ کے زیادہ سے زیادہ عقیدت ہے تو یہ سمجھے کہ یہ ادب کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے, ادب کا یہ ایک انداز ہے, ضرورت جہاں ہے وہاں ویلڈ ہے, نہیں ہے وہاں نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہوا اور دوسرے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ منع ہے. اور جو چاہے کہ لوگ اس طرح میرے ادب سے کھڑے رہیں تو وہ مجرم ہے, کیونکہ یہ غالباً عاجم کا طریقہ, عجمیوں کا ہے نا, غیر مسلموں کا طریقہ ہی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی رائج ہے. ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے تو کچھ لوگ ادب سے یوں کھڑے ہوتے سر جھکا کے, تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک. مجھے تو واقعی یوں کہوں نا کہ لفظ بالکل کے ساتھ, ایک تو پسند نہیں, لفظ بالکل لگاؤں تو بھی چل جائے گا, بالکل پسند نہیں. لیکن اب روکنے جاؤ تو یوں مطلب انکساری کر رہے ہیں. اب وہ سب کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. منع کرو تو 2-4 اور بڑھ جائیں گے کہ ہاں بڑی انکساری ہے, کیا تواضع ہے. تو علم کی کمی کی وجہ سے ادب ٹھیک ہے, بڑوں کا ادب کرنا اور یہ, لیکن ادب کی بھی معلومات ہونی چاہیے کہ ادب بولتے کس کو, کیسے ادب کیا جائے. یہ ایمان کیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے فتح رضویہ میں, کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست, عقل درگوش دلم گفت کے ایمان ادب است. میں نے عقل سے پوچھا بتاؤ ایمان کیا ہے, تو عقل نے میرے دل کے کان میں کہا ایمان سراپا ادب ہے. تو یہ بھی مطلب یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے, یہ مطلب جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, یہ حکمت کی باتیں اس طرح کی ان سے منقول ہوتی ہیں. یہ حکمت کی بات ہے, حکمت کا مدنی پھول ہے جو زبردست ہے اپنی جگہ پر. مسلمانوں میں خصوصاً سنیوں میں ادب بہت ہے. ہمارا مذہب جو ہے نا یہ مہذب کہلاتا ہے, مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے نا. تو مہذب
بلکہ ہم ول جماعت بولتے ہیں، اہل سنت والجماعت، مذہب مہذب اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت یہ مذہب جو ہے نا یہ مہذب ہے. مہذب مانے تہذیب والا، ادب والا. الحمدللہ الحمدللہ. وہ اس کا وہ جماعت ہمارے یہاں اس میں کچھ ہے باریکیاں، میں بات میں آپ کو انشاءاللہ ہے، مطلب وہ میں سمجھتا ہوں وہ لغت سے ہٹ کریں کچھ باتیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لغت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. اب رب العزت ہم بولتے ہیں، لغت کے اعتبار سے غلط ہے یہ. سبھی بولتے ہیں رب العزت، بڑے بڑے علماء بولتے ہیں، اپنے بڑے علماء کی کتابوں میں لکھا آپ پائیں گے، حالانکہ بنتا ہے رب العزہ. تو بعض ایسے الفاظ خواص میں بھی رائج ہو جاتے ہیں جو پھر وہ تسلیم کر لیے جاتے ہیں نا. وہ غلط العام فصیح، غلط العام جو ہو جاتا ہے فصیح ہوتا ہے، تو وہ مطلب اپنے جو فصحاء ہوتے ہیں اردو کے، ان کے لیے جو اردو کے الفاظ مثلا جس زبان کے ہوں تو اس زبان کے جو فصحاء ہوتے ہیں، جو ان کے عالم، زبانوں کے علم رکھنا والے، یہ اور یہ دینی اصطلاحات جو ہوتی ہیں، فقہی اصطلاحات کی بات نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں تو اس میں بعض اوقات یہ عام ہو جاتی ہیں کہ ول اور واو یہ بولا جا رہا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، اگرچہ وہ لغت کے اعتبار سے یہ صحیح فرما رہے ہیں. پھر والجماعت بھی کہا ہے گا، اہل سنت والجماعت، یہ بھی تو عربی ترکیب کا ہے. جماع، اہل سنت والجماع، تو یہ تو ہمارے یہاں رٹانے کے لیے کورس کرنا پڑے گا. تو ہمارے یہاں تو اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت، یہ دونوں الفاظ جو ہے نا یہ چل رہے ہیں اور علماء بھی اس کو بول رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سائیات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. بسمک روتو وایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. میٹھے میٹھے سامنے والوں جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کر لیجیے. اللہ زلزل آپ کو بار بار حدیث نصیب فرمائے. سویٹ مدینہ، سویٹ Medina, very lonely, sweet Medina, sweet Medina, very lonely. Allah ka Madina suno aa gaya rajab, rahmat ka bundiyat ka abad chha gaya. Allah ka Madina suno aa gaya rajab, قبولیت کا عبد چھا گیا. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے، دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب.
सहाबिये नबी जन्नती। जन्नती हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी आमिना का दादला सबसे आखिरी नबी शाह है दूसरा सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी अपने कदमों में बुला ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा अपने कदमों में बुला ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा और जलवा भी दिखा ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैंने आपको दुआ सुनानी है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया तुम्हें इतना नुकसान कोई गुनाह नहीं पहुंचा सकेगा जितने तुम्हें मुसलमान की बेइज्जती करने से पहुंचेगा। नूर वाला आया है नूर लेके आया है सारे आलम ये देखो ये कैसा नूर उछाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। प्यारे बाबा जान मैं आपको भी कर रहा हूँ मैंने आपसे मिलना है। ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज है कसे बेकसा गरीब नवाज हामी बेबसा गरीब नवाज और सहाबिये नबी फातिमा और अली मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी आमना के लाडला सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह बच्चों की आज तो मौज लग गई है। बड़ी रात है ना, बहुत सारे बच्चों को आज स्क्रीन पर आने का मौका मिल गया। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इनके अम्मी अब्बू के साथ इनको हज की सआदत बख्शे, मदीना भी दिखाए और बार बार ये सआदत नसीब करे। खुश रहे, आबाद रहे, माशाअल्लाह। जी मेरा ये सवाल है कि ये जो आपके मौलवी साहब इनसे मेरा ये सवाल है कि आजकल शहर के हालात जिस तरह के हैं इसमें चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं घरों में, दुकानों में, और चलते फिरते मोबाइल छिन जाना और दीगर अशिया का छिन जाना वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन बुजुर्ग से पहली गुजारिश है कि ये दुआ फरमा दें, और दूसरा सवाल ये है कि इसकी हिफाजत के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह बता दें। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे हाल पर रहम फरमाए। वाकई मैं भी देख रहा हूँ कि यानी सुन रहा हूँ कि हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत लूटमार मची है। वैसे ये एक्सपेक्टेड था, सैलाब में जो ये आई बारिशें और सैलाब, और इसमें ऐसे हालात शायद पैदा हो, ये शुरू से इस तरह का कहा जा रहा था कि शायद ऐसा हो, और वाकई ऐसा हुआ। मैं दुआएं रिकॉर्ड करता हूँ ना,
ان میں بھی اب اس طرح کے کچھ نہ کچھ پیغامات ہوتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے زخمی کر دیا، ڈاکوؤں نے زخمی کر دیا، دعا کریں، اس طرح کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اندازہ ہے کہ یہی موبائل چھیننے میں یا دکان لوٹنے میں ایسا ہوتا ہوگا۔ تو اول تو یہ کوشش کریں کہ بعض اس طرح کرتے ہیں کہ قیمتی موبائل لے کر اس طرح بے موقع نکلتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ کوئی سستے والا بھی رکھنا ہوتا ہے، ان کو رکھتے ہیں، ورنہ ان کی کھوپڑی گھومتی ہے، کچھ نہیں نکلتا نا۔ تو پھر یہ کہ بعض اوقات وہ اس ظالم لوگ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے ہم سب کو بچائے اور ان کو بھی ہدایت دے کہ ایسا نہ کریں، حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ ایک بڑا پیارا اس کے لیے روحانی علاج ہے، دو روحانی علاج بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا جلیلو، جو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب وغیرہ پر دم کر دے، انشاءاللہ الکریم چوری سے محفوظ رہے۔ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار 49 ٹائمز پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ ایک اور بھی اگر وظیفہ یاد کر لیا جائے نا تو وہ بھی بتایا گیا کہ اچھا اس کا مطلب رزلٹ ہے۔ تو اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم حادثے، ایکسیڈنٹ، موبائل چھیننے، چوری، ڈکیتی اور بچوں کے گم جانے، اغوا ہونے سے حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ الکریم گھر بھی محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ کس ٹائم پر پڑھنا یہ نہیں لکھا، تو اس کا مطلب جب بھی چاہے دن میں 1 بار پڑھ لیں یا جب نکلے تب پڑھ لیں، اللہ کرے گا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہم وہ ظاہری اسباب کافی کرتے ہیں لیکن عام طور پہ دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تو ہم دوا اور ٹیسٹ اور یہ، اس میں حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ساتھ میں رب کی بارگاہ میں بھی عرض کر دیا کرے نا، تو وہ ڈاکٹر کیا کر لے گا جب تک رب نہ چاہے گا؟ تو رب کی بارگاہ میں درخواست کر دیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر اللہ کا محتاج ہے۔ تو بہرحال دعا کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے، یہ اتفاق ہے، اتفاق کہیے یا بس ہے، مطلب روٹین یہ ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے تو اللہ کرے کہ یہ ہماری جو ڈکیتیاں چوریاں جو سن رہے ہیں تو یہ ختم ہو جائے اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ اس طرح آپ نے یہ احتیاط ارشاد فرمائی کہ قیمتی چیزوں کے ساتھ، اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے، جن کے ساتھ ہوا ہے ان سے اگر بات پتہ چلتی ہے، اگر سڑک سنسان ہو نا تو وہ بھی چینج کر دی جائے۔ یعنی بعض اوقات سنسان سڑک پر بھی یا اوور ہیڈ برج، اگر رات کے ایسے موقع پر اب اوور ہیڈ برج کراس کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو دونوں طرف سے اشتہاروں سے بند ہوتا ہے اور پھر اوپر کوئی آمد و رفت ہوتی نہیں ہے، تو وہاں سے بھی اطلاعات ہیں کہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بھی احتیاطیں آپ اگر کریں گے کہ کہاں سے آنا، پھر ایک راستہ اگر نہ رکھیں آپ ریگولر اپنا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عام خود اگر اس پر غور کریں۔ اچھا، اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات گاڑی شیشہ اتار کر، اب جیسے گاڑی کا شیشہ اترا ہوا ہے اور آپ کہیں ریسٹورنٹ پہ یا کہیں باہر فٹ پاتھ پہ بھی کہیں بھی سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں، اب یہ گاڑی کا شیشہ یہاں اترا ہوا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں کسی سے بھی، وہ اگلا آئے گا کچھ بھی نہیں کرے گا، بس تھوڑا سا، اب اس کو تو بہت دیر بھی نہیں لگے گی، لے کے چلا جائے گا، اب گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ کتنا آگے نکل گیا ہوگا۔ تو یہ اچھا جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، میں ان کے سمجھے کہ واقعات کی آپ کو جھلکیاں
بیان کر رہا ہوں. اسی طرح بدقسمتی کے ساتھ آج اس کندھا دیتے وقت بھی موبائل نکال لیا جاتا ہے جنازے کو. جب آپ کندھا دیتے ہیں تو قبرستان جائیں یا جنازوں میں جائیں تو اس میں بھی مہربانی کر کر اپنے موبائل کی خاص حفاظت، کیونکہ جب آپ کندھا دیتے ہیں نا تو یہ موبائل نکالنا ان کے لیے اتنا کیونکہ رش بھی ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہ تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ موبائل نکال لے جاتے، پرس نکال لیا جاتا ہے. تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ آپ خود اس معاملے میں غور کریں کہ کہاں کہاں میرے ساتھ واردات ہو سکتی ہے. اب رات کو 3-3, 2-2, 4-4 بجے تک فٹ پاتھوں پر، ہوٹلوں پر، سڑکوں پر 2-2, 4-4 دوستوں کو ایک ساتھ لوٹ کر چلے گئے. اب 4 دوست بھی بھلے اب 4 بیٹھے ہیں، لیکن اب ایک آدمی آ کر دکھائے گا تو وہ 4 بھی دوست کیا کر لیں گے. تو یہ ساری احتیاطیں ہیں اگر آپ کرنے کی کوشش کریں. اچھا ماں باپ سمجھاتے ہیں، جب امیر سنت نے فرمایا کہ قیمتی چیزوں سے احتیاط کریں، تو ماں باپ بھی سمجھا رہے ہوتے لیکن اب یہ نہیں مانتے. پھر اتنا سا منہ لے کر گھر پر آتے کہ سب چلا گیا. پھر جذبات میں آ کر وہ جو لوٹنے گیا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ وہ فائر کر دیتے ہیں. اور ان کا بھی کوئی نمائندہ آگے پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی اٹیک کرے تو تم پیچھے سے فائر کر دینا. تو پوری ایک بعض اوقات ٹیمیں ہوتی ہیں جو یہ کارروائی کر رہی ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمارے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. مگر اب ایک جملہ میں آپ سے سنتا رہتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ وہ چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. تو اب یہ محتاط آدمی، تو اب ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو محتاط ہوں، میں کون سے بھی احتیاطی کرتا ہوں. تو کوئی اس کی چند ایک مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ سکھی رہنا چاہتے تو احتیاط کریں. آپ نے چند مثالیں تو بہت اچھی دی نا احتیاط کی، اور جنازے کی بھی تو خوب ہے، جنازے کی بھی سنتے رہتے ہیں. پہلے سنی ہوئی، پہلے اس پر کلام بھی ہوا ہے. جی آپ نے بیان کیا. تو بیچارے وہ موبائل، جنازہ عبرت کی جگہ ہے. ایک دور تھا کہ لوگ جنازے میں اتنا روتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی ان کے تعزیت کرنا چاہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میت کا عزیز کون ہے. اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے. اور اب میت کا عزیز روتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جس کا منہ چڑھا ہوا ہو نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا عزیز ہے. لیکن پہلے نہیں سمجھ آتی تھی. تو یوں مطلب یہ کہ جیسے یوں کیا تو تھوڑا ہلے گا، جیب ہے نا وزن سے جھکے گا، ہلے گا تو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں موبائل ہے. تو یہ گیا. آگے رکھو تو اس کی ریز جو ہے دل کو نقصان کرتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو آف کر کے آگے رکھیں تو کوئی عرض نہیں اس کو. اس کا وائی فائی سگنل جو ہے نا بند کر دیں گے نا، پھر آگے کی خیر اب تو ہم لوگ جیب رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں جیب، وہ سب تو رکھتے ہی نہیں نا جیب. تو بہرحال لے کے حفاظت کے لیے وہ احتیاط کرنی ہے. جنازے کا کندھا بھی دیں نا، وہ جیب کی بھی احتیاط. اب آپ بولو جیب پکڑ کے دیں تو مطلب یعنی کہ اور اس کو کنفرم ہو جائے گا کہ اندر اس نے کچھ ہے، ہاتھ رکھا ہے. تو وہ غفلت کا انتظار کرے گا یا آپ کو غافل کرے گا. چٹکلا کسی نے سچا بتایا تھا، اپنے طور پر یاد پڑتا ہے کہ وہ کوئی مطلب بس میں چڑھا ہوگا تو جیب کتروں کی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، ایک نہیں جیسے کہ ایک آئے گا لیکن پیچھے سے اس کی نظر رکھی جاتی ہے. یہ امکان ہے اس کا. تو اب وہ کہ اس نے کسی نے وہ مال ہوگا اس کی جیب میں، جیب کو پکڑ کے رکھا تھا. اب وہ جیب کا طرح چاہتا تھا کہ اس کی جیب کاٹے. اب کرے کیا، ہاتھ نہیں ہٹا رہا تھا. تو اس نے اس کی بھیڑ تھی بس میں، یہ کرتے رش میں، تو یہ رش میں اس کی ٹوپی ہوگی تو ٹوپی کو انگلی سے تھوڑی یوں کیا گیا اونچی کی، تو یوں ٹوپی سنبھالنے گیا نا، اتنے میں ہاتھ کی صفائی دکھا دی اس نے اور جیب خالی کر دیا، اس کا کاٹ دیا. تو ایسے ماہر بھی ہوتے ہیں یہ لوگ. تو اس طرح مطلب یہ کہ احتیاطی کرنے کا یہ جوخم اپنے ساتھ کم سے کم ہو، ورنہ یہ پیسے بھی جاتے ہیں اور بعض وقت جان بھی چلی جاتی ہے. تھوڑا ہوشیاری کرے نا آدمی ان کے ساتھ. تو اس پر بھی یہ ایسے پاگل لوگ ہوتے ہیں. ایک نے کسی نے سچا واقعہ بتایا تھا کہ بیچارے گھر میں ڈاکو آ گئے، بزرگ تھے بیچارے، کوئی ادھیڑ عمر کے ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے. گھر میں ڈاکو آ گیا، اوپر سے آئے کراس کر کے، گیٹ ہوتے ہیں بنگلوں کے لیکن سارے وہ گیٹ پر چھت نہیں ہوتی. آ گیا اوپر، آ گئے یہ لوگ، جو دے دو سب دے دیا بیچاروں نے. اب وہ
وہ بوڑھا جو تھا یا جو ادھیڑ عمر کا آدمی تھا وہ بیچارہ ہے نا کہ بس وہ کیا بولنا چاہیے اس کو کوئی نام بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا لفظ بولنا چاہیے وہ کچھ کر نہیں گیا ہمدردی یا ہوشیاری. اس نے کہا کہ ارے آپ چڑھنے کیوں چڑھتے میں کھول دیتا ہوں دروازہ یہاں سے نکل جاؤ آرام سے. تو انہوں نے اس بیچارے کو وہ بس کیا بولتے ہیں اس کا اس کو بٹ مارا زخمی کر دیا بوڑھے کو. یہ ایسے پاگل لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمدردی بھی نہیں کی جائے کہ وہ ہمدردی کر رہا تھا کہ اتنا اونچے سے کیوں چڑھتے ہو یہ نکل جاؤ نا گیٹ سے میں کھول دیتا ہوں. تو یہ عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے ڈاکو. ان کے دل جو ہے پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اب بھی سمجھ نہیں آتی مرنے کے بعد نانی یاد آ جائیے اگر رب کی پکڑ آ گئی تو توبہ نہیں کی انہوں نے تو. لیکن یہ کہ آپ اس وقت تو یہ کر رہے ہیں ظلم. تو ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہے. ان کو کچھ بولنا نہیں ہے ان کو کوئی دلائل بھی نہیں دینے بحث بھی نہیں کرنی کہ یہ فائر کر دیتے. دعوتوں میں بھی احتیاط کریں قیمتی کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے یا اتنے آگے پیچھے یہ زیورات وغیرہ پہن کر عورتیں نکلتی ہیں اور اتنی مطلب اس میں ہو رہی ہیں چیزیں. اب سب کو بس یہ تشویش ہے کہ یہ وہ نہیں ہونا چاہیے جیسا بیان کیا جا رہا ہے لیکن اب ایک چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا. یہ ہر کوئی اس پر اپنے طور پر غور کرے کہ میں کس طرح اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کروں. اللہ پاک رحم کرے. اب اس میں بعضوں کے پاس تو صحیح ہتھیار ہوتا ہو بعض ڈمی بھی تو ہوتے ہوں گے نا خالی دھمکی دے کر اور جیب میں رکھ کر کے میرے پاس ہے. ایک چٹکلا تو آپ میں سنا چکا ہوں میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ نکلے ہوں گے تو ایک لڑکے نے اس کو بولا دے دے موبائل. اچھا کر کے اس نے پاؤں پچھاڑا جاتا ہے کہ نہیں وہ ڈر کے بھاگ گیا. وہ ڈمی تھا وہ بھاگ گیا موبائل کو کچھ نہیں ہوا. لیکن میں نے پھر کہا کہ یار اب فی الحال کچھ دن تک یہاں سے نکلو مت اس جگہ سے جہاں یہ حادثہ ہوا. کچھ بھروسہ نہیں یار یہ اس کی انسلٹ ہوئی نا یہ کچھ دوستوں کو لائے اور خواہ انتقام لے. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اس کو ٹیسٹ کرنے کا رسک بہت بڑا ہے جان کا خطرہ ہے. اس لیے وہ رسک لینا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو احتیاط کرنی ہے خوب احتیاطیں کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہاں سے تشریف لائے آپ کو ہم کون سے آلے لگ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی لگ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ سبزی منڈی سبزی منڈی اور قریب آئے کلیئر کریں سبزی بس منڈی آپ سمجھ لینا اس کو بات کو آگے میں کیا کہہ رہا ہوں. پرانی سبزی منڈی ہے پرانی سبزی منڈی پرانی سبزی منڈی دعوت اسلام بس دعوت اسلامی والے مدنی چینل والے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم آ گئے ہیں مدنی مذاکرے میں سوالات دے کر